سندھ میں کل موبائل فون سروس مکمل طور پر بند رہے گی۔ محکمہ داخلہ سندھ کا کہنا ہے چہلم میں امام حسین کے موقع پر سیکیورٹی کے پیش نظر موبائل فون سروس بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان کو بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ کرکٹ میں پہلی بار شکست۔ پنڈی میں مہمان ٹیم نے 10 وکٹ سے فتح سمیت کر تاریخ رقم کر دی۔ 30 رن کا معمولی ہدف بغیر وکٹ گوائے حاصل کیا۔ 5ویں روز بنگلہ دیشی اسپنرز نے بے جان پچ پر پاکستانی بیٹنگ لائن کی جان نکالی۔ پاکستان کی پوری ٹیم کو صرف 146 پر ٹھکانے لگایا۔ رضوان 51، عبداللہ 37 رنز کے ساتھ مزاحمت کر سکے۔ بابر اعظم اور کپتان شان مسعود دوسری اننگز میں بھی ناکام رہے۔ سعود شکیل اور آقا سلمان تو کھاتا بھی نہ کھول سکے۔ 7 بیٹرز نے ڈبل فگرز میں بھی داخل ہونے کی زحمت نہ کی۔ مہدی حسن نے 4 اور شاکب الحسن نے 3 شکار کیے۔ پاکستان نے پہلی اننگز 6 وکٹ پر 448 رنز بنا کر ڈکلیئر کی تھی۔ جواب میں مہمان ٹیم نے 565 رنز کا پہاڑ کھڑا کیا اور 117 رنز کی برتری حاصل کی۔ مشفیق الرحیم 191 رنز کی میچ وننگ اننگز پر میچ کے ہیرو قرار پائے۔ سیریز اے اسپورٹس اور AIY زیپ پر براہ راست دکھائی جا رہی ہے۔ رضوان ناقص حکمت عملی، خراب شاٹ سلیکشن اور ڈراپ کیچز۔ پنڈی ٹیسٹ میں پاکستان نے 1-2 نہیں کئی غلطیاں کی۔ شکست کی سب سے بڑی وجہ ٹیم میں فرنٹ لائن اسپنر نہ ہونا بنی۔ ابرار کو ڈراپ کر کے 4 پیسرز کے ساتھ میدان میں اترنا بیک فائر کر گیا۔ بنگلہ دیشی اسپنرز نے دوسری اننگز میں 7 وکٹیں اڑا کر جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کی پیس بیٹری کا بھی فیوز اڑا رہا۔ بنگلہ دیشی بالرز نے شاہین، نسیم، خرم شہزاد اور محمد علی سے تیز گیندیں کی۔ بابر اعظم چانس کا بھی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ ناہید رانا کی 146 کلومیٹر کی رفتار سے آنے والی گیند پر بولڈ ہوئے۔ عبداللہ شفیق، سعود شکیل، شان مسعود، سائم ایوب اور محمد رضوان سب نے خراب شاٹ کھیل کر وکٹ گنوائی۔ کپتان شان مسعود نے بنگلہ دیش سے شکست پر مداحوں سے معافی مانگ لی۔ میچ کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کپتان نے کہا اپنی غلطیاں مانتے ہیں، فین سے معذرت چاہتے ہیں، توقع کے مطابق نتیجہ نہیں دے سکے، پچ سے وہ مدد نہیں ملی جو چاہتے تھے۔ اسپنر نہ کھلانے پر بولے ابرار احمد 10 ماہ سے ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلے، اس لیے 4 ڈے میچ کے لیے ریلیز کیا۔ بنگلہ دیشی کپتان اجمل الحسن نے کہا ہمارے بلے بازوں نے بہت اچھا پرفارم کیا۔ مشفیق الرحیم سمیت پوری ٹیم کو کریڈٹ دیتا ہوں۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کہتے ہیں پاکستان کرکٹ کے معاملات ہر صورت ٹھیک کر کے رہوں گا، بہت ساری چیزیں بیک اینڈ پر ہو رہی ہیں۔ راولپنڈی سے پلندری جانے والی کوسٹر پانا پل کے قریب کھائی میں گر گئی۔ 25 مسافر جان بحق، 4 خواتین اور 1 بچہ بھی شامل۔ ڈپٹی کمشنر پلندری کے مطابق بس میں سوار تمام افراد لقمہ اجل بن گئے۔ تمام لاشیں نکال لی گئیں، 9 کی شناخت نہیں ہو سکی۔ مکران کوسٹل ہائی وے پر زائرین کی بس کھائی میں گر گئی، 12 افراد جان بحق، 30 زخمی۔ حادثہ بریک فیل ہونے پر پیش آیا۔ 50 مسافروں کی گنجائش والی بس میں 70 افراد سوار تھے جو ایران سے پنجاب جا رہے تھے۔ فیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 27 تاریخ کو یہ جلسہ ہوگا۔ DC صاحب آپ ریاست کے ملازم ہیں، کنٹیمپٹ آف کورٹ کے مرتکب ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کو آ کے عدالت کو جواب دینا پڑے، آپ ہمیں جگہ بتا دیجئے، ہم پرامن طریقے سے اپنا جلسہ کریں گے۔ 27 اگست کو جلسہ ہوگا یا نہیں، PTI کا لاہور جلسہ معمہ بن گیا۔ PTI رہنماؤں کے بیانات میں تضاد۔ شوکت بسرا کہتے ہیں اجازت نہ ملنے پر جلسہ ملتوی کر رہے ہیں۔ 8 ستمبر کے جلسے کے بعد لاہور میں جلسے کی اجازت کے لیے درخواست دی جائے گی۔ قرن لطیف کھوسا نے کہا جلسہ ہوگا اور ضرور ہوگا، ہمیں ہائی کورٹ سے جلسے کی اجازت ملی ہے، جلسے کا NOC ہے، پنجاب حکومت جگہ نہیں بتا رہی، جلسہ نہیں ہوا تو AC جیل جائے گا۔ تحریک انصاف میں اندرونی اختلافات ختم کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل، سابق صدر عارف الوی سربراہ مقرر، کمیٹی اراکین کا چناؤ بھی عارف الوی خود کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے عارف الوی اختلافات رکھنے والے رہنماؤں سے ملاقات میں تحفظات سنیں گے اور 1 ہفتے میں اختلافات کے خاتمے کے لیے تجاویز دیں گے۔ ناکامی دیکھ کر جلسہ منسوخ کیا اور کہا اسٹیبلشمنٹ نے بولا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو جلسے سے کسی نے نہیں روکا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بشرا بی بی، علیمہ خان اور رؤوف حسن کی گفتگو سامنے آنے کے بعد کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہتی۔
جھوٹا بیانیہ بنا کر ایک اور 9 مئی برپا کرنے کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ان کی ہمارے ساتھ اتنی دشمنی نہیں جتنی آپس میں ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں جس نے بھی ملک کے ساتھ غداری کی اس کا انجام بھیانک ہوا۔ جب ملک ترقی کر رہا ہوتا ہے تو چھپے ہاتھ آ کر ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ دعا ہے اس بار ایسا کچھ نہ ہو۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا خیبر پختونخوا کے وزراء میں پیسوں کی تقسیم پر لڑائی چل رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ بھڑکیں مارتے ہیں، عوام کو ریلیف دینے کا کہو تو کہتے ہیں خزانہ خالی ہے۔ مریم نواز نے عوام کو ریلیف دیا تو اس پر بھی تنقید ہوتی ہے۔ آج بڑی مثبت پیش رفت ہوئی، اس میں ایک سب کمیٹی بنائی گئی جو معاملات کو سارٹ آؤٹ کرے گی اور وہ اس کمیٹی کو اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مشترکہ کمیٹی کا اجلاس، مسائل کا حل نکالنے کے لیے ایک اور کمیٹی بنا دی گئی۔ گورنر ہاؤس لاہور میں اسحاق ڈار اور راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت اجلاس میں پیپلز پارٹی کے تحفظات سنے گئے۔ پاور شیئرنگ کے وعدوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں نون لیگ سے رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب، اعظم نذیر تاڑر اور ملک احمد خان شریک ہوئے۔ پیپلز پارٹی کی نمائندگی راجہ حسن مرتضیٰ نے کی۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر، ندیم افضل چن اور علی حیدر گیلانی ویڈیو لنک پر شریک ہوئے۔ اجلاس کے پی پی رہنما حسن مرتضیٰ نے میڈیا کو بتایا پیپلز پارٹی کو پاور شیئرنگ نہیں چاہیے، عوام کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں پارٹیوں کا یہی مقصد ہے۔ نئی سب کمیٹی مسائل کا حل نکالے گی۔ بجلی بلوں پر عارضی ریلیف سے بہتر تھا سڑکوں کو بہتر کیا جاتا۔ ہارے ہوئے شخص کو پنجاب میں ہوتی ترقی کیوں نظر نہیں آتی؟ آپ ایوان سے باہر ضرور لیکن پنجاب میں تو رہتے ہیں۔ ترجمان پنجاب حکومت عظمہ بخاری کا حسن مرتضیٰ کے بیان پر رد عمل، کہا ایک طرف حکومت پنجاب سے بات، دوسری طرف عوام کو ریلیف کے خلاف بول رہے ہیں۔ مریم نواز 400 ارب سڑکوں پر بھی لگا رہی ہیں، بجلی کے بلز بھی کم کر رہی ہیں۔ زرداری نے مولانا فضل الرحمان سے 2/3 اکثریت کے لیے ملاقات کی۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود اچکزئی کا دعویٰ، کہتے ہیں صرف 9 مئی کی نہیں دوسرے معاملات کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ انتخابات میں پی ٹی آئی جیت چکی ہے، حکمرانی بھی ان کا حق ہے۔ آئین کی بالادستی اور پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ تسلیم کرنا ہوگا۔ سیاسی جماعتیں بھی چندے کے نام پر رشوت لے رہی ہیں۔ آئی پی پیز کو 1 سال کی ادائیگی نہ کی جائے تو ملک کو سستی بجلی ملے گی۔ نون لیگ اور اس کے اتحادی سن لیں، کاؤنٹ ڈاؤن کے 28 دن رہ گئے ہیں۔ اگر آئی پی پیز کو لگام نہ ڈالی گئی تو چھوڑیں گے نہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں آئی پی پیز کے ظلم پر کوئی جماعت بات کرنے کو تیار نہیں۔ آئی پی پیز کو انکم ٹیکس کی مد میں بھی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ 28 اگست کو پورے ملک میں ہڑتال ہوگی۔ اب کسی سے اتحاد نہیں کریں گے، ہمارا اتحاد عوام کے ساتھ ہو چکا۔ اگر پکے کے ڈاکو کچے کے ڈاکوؤں کی سرپرستی چھوڑ دیں تو یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جناح اسپتال میں سائبر نائف چندے کے پیسوں سے لگا، سندھ سرکار کریڈٹ نائف بٹورے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کراچی ایسا شہر جو ٹیکس دیتا ہے لیکن چلتا خراب پر ہے۔ 22,000 ارب روپے ٹیکس دیا، اپنے پیسوں کا حساب لیں گے۔ حیدرآباد 75 سال سے یونیورسٹی کا مطالبہ کر رہا تھا۔ سندھ کے وزیر تعلیم نے کہا ان کی لاش پر یونیورسٹی بنے گی۔ 2008 میں کراچی دنیا کے 10 ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا۔ آج یہ 3 ناقابل رہائش شہروں میں آ چکا۔ اس وقت شہر کس کے پاس تھا اور آج کس کے پاس ہے؟ صادق آباد کے کچے سے مغوی کانسٹیبل احمد نواز کو بازیاب کرا لیا گیا۔ آئی جی پنجاب کی احمد نواز کے اہل خانہ سے ملاقات، بازیابی پر مبارکباد دی، کہا پنجاب پولیس کا ہر جوان اہم ہے۔ احمد نواز کی بازیابی اولین ترجیح تھی۔ کچے سے تمام شرپسندوں کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے مغوی اہلکار کی بازیابی ملزم جبار کی جیل سے رہائی کے بعد ہوئی۔ اندھڑ گینگ نے جبار کی رہائی کی خوشی میں ہوائی فائرنگ بھی کی۔ ڈاکوؤں کے حملے میں شدید زخمی کانسٹیبل بلال کو ایئر ایمبولنس کے ذریعے لاہور منتقل کر دیا گیا۔ میرا نام ڈاکوؤں کے سر کی قیمت والی لسٹ میں کیوں ڈالا؟ ڈاکو شاہد لون نے محکمہ داخلہ پنجاب کے نمبر پر کال کر دی۔ لسٹ میں پہلے نمبر پر موجود ڈاکو نے کہا جنہوں نے پولیس اہلکاروں کو شہید کیا ان میں سے کسی کا نام اشتہار میں نہیں دیا گیا۔
पुलिस एहलकारों की गाड़ी फंसी तो किसी ने मदद नहीं की। अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हुकूमत पंजाब ने 20 डाकों के सर की कीमत 1 करोड़ मुकर्रर की थी।